میاز لیکچر 44 پہ آتے ہیں۔ آنیمن کے مطابق جلدی غبار یعنی ارپشن جب لوکل اور خارجی دواؤں کے استعمال سے دبا دیے گئے تو بعض مریضوں میں سانس کی تنگی دیکھنے میں آئی، کسی کو نمونیا ہوا۔ اسی طرح دمہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے، اور جب سوڈو سورے کو باروں کو دبا دیا جاتا ہے تو اس سے جریان خون ہوتا ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کئی اعصابی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، فالج ہو سکتا ہے، نظام ہضم کی خرابیاں آ سکتی ہیں، مزمن کھانسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور سائیکوسس میاز سے متعلقہ جلدی بیماریوں کو دبا دیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ کوئی مولے غبار نکل آئیں، یعنی کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ خاص طور پر اگر اس مریض کے اندر سورا کا عمل دخل بھی ہو یا ٹیوبر میاز اس کے اندر موجود ہو تو وہاں پر کینسر، لیوپس بیماریوں کا خطرہ ہے۔ دل کے امراض آ سکتے ہیں، استسقائی سوجن ہو سکتی ہے، دل کے والو کی خرابی آ سکتی ہے۔ لہذا ہمیں ان لوکل جلدی غباروں کو دبانے کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلدی غباروں کو دبانے سے ہم جسمانی نظام کو، آرگنزم کو غلط رخ پر موڑ دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا ایک اچھا معالج کبھی ایسا نہیں کرے گا اور کبھی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جسمانی نظام اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی درست ہے۔ جی، رچرڈ سیوج برطانیہ کے ایک مشہور شاعر گزرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ بنی نوع انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور اگر علاج کے یہی غیر سائنسی طریقے جاری رہے جیسا کہ آج ہیں تو یہ ساری انسانی برادری، جس کی مثال ایک فوج کی طرح ہے، تو یہ صرف اسپتالوں کے رہ جائیں گے، یعنی کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور جب ہم ان غلط علاج کے بارے میں سوچتے ہیں اور مریض کو جلدی مطمئن کرنے کے لیے علاج کے نام پر بیماریوں کو دبایا جا رہا ہوتا ہے، اور جس علاج کے نتیجے شفا یابی کے ساتھ بظاہر ملتے جلتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو معالج جو حرص و ہوس کا بندہ بن گیا ہے، پیسے کا بندہ بن گیا ہے، جس کے نزدیک شعبہ طب ایک بہت بڑا بزنس ہو گیا ہے، تو بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ طبقہ بھی کبھی سدھرے گا۔ ہمیں ہر قسم کے تعصب، رنگ، نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر بنی نوع انسان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ایک معالج کے نزدیک سب لوگ برابر ہونے چاہیے۔ اگر ہم سچائی کے ماننے والے ہیں، جیسا کہ آنیمن نے ہمیں تعلیم دی، تو ہمیں ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جن کے پاس نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ کوئی شفا یابی کا علم ہے۔ فرض کریں اگر ہمارے بچے کھانا مانگتے ہیں تو کیا ہم انہیں پتھر پیش کریں گے؟ نہیں، ہم ان کی بھوک
کسی غلط نظریے کے تحت مٹا نہیں سکتے، اسی طرح کسی غلط نظریے کے تحت علاج نہیں کیا جا سکتا۔ جے ایچ ایلن لکھتا ہے کہ یونانی ہمیشہ سے عقل و دانش میں ٹاپ پر رہے ہیں، اور آج بھی ان کا علم بہت کلاسیکل ہے۔ وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، لیکن خدا کو محض عقل و دانش کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا۔ مادہ پرستی کے گرد و غبار کی وجہ سے لوگ خدا کی پہچان سے ہٹ گئے ہیں، اور ان پر مادہ پرستی کا زور ہے، اور مادیت پرستی تلے دبے ہوئے ہیں، خدا کے مقرر کردہ قوانین اور اصولوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور خدائی قوانین سے ہٹ کر شفا یابی کے اپنے اصول انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ لوگ ہانیمن کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، اور جوں جوں ہم قوانین خداوندی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، سچائی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، اور یوں بیماری ہمارے لیے زیادہ مشکل اور پیتھالوجی زیادہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، ناقابل علاج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب قانون اوجھل ہو جاتا ہے تو ہر چیز پر شک و شبہ کی گرد چھا جاتی ہے، اور جب اندھیرا آتا ہے تو روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔